بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے افراد پر حملوں اور ان کی مساجد کو نقصان پہنچانے کے واقعات میں سال کے آغاز سے کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ضلع عمرکوٹ کے علاقے نور نگر میں مورخہ 3 اور 4 فروری 2023 کی درمیانی شب چند نامعلوم افراد مسجد میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے اور تیل چھڑک کر مسجد کو آگ لگا دی، جس سے مسجد کے حال میں موجود تمام صفیں اور کرسیاں وغیرہ جل گئیں۔ اسی طرح 3 فروری کی ہی رات ضلع میرپور خاص کے علاقے گوٹ چودھری جاوید احمد میں نامعلوم افراد نے مینار توڑے اور مسجد کو آگ لگائی۔ جمعرات 2 فروری سے پہر تقریباً 3:30 بجے احمدیہ مسجد کراچی صدر کے مینار شرپسند عناصر نے ہتھوڑوں سے توڑ دیے۔ نیچے کھڑے ہوئے دیگر شرپسندوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف نعرے لگائے۔ 10 جنوری کی رات وزیر آباد میں موتی بازار کے مقام پر جماعت احمدیہ کی مسجد کے مینار توڑے گئے۔ ترجمان جماعت احمدیہ کے مطابق یہ مینار خود پولیس نے توڑے تھے، تاہم پولیس نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ 18 جنوری کو چند شرپسند افراد مارٹن روڈ کراچی پر واقع جماعت احمدیہ کی مسجد میں سیڑھی لگا کر داخل ہو گئے اور انہوں نے سامنے کے 2 میناروں کو نقصان پہنچایا۔ اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی تو نامعلوم افراد وہاں سے فرار ہو گئے۔ 21 جنوری سن 2023 کو ضلع سیالکوٹ کے چک پیرو میں ایک 75 سالہ احمدی خاتون وفات پا گئیں تو مقامی مشترکہ قبرستان میں ان کی تدفین میں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ پولیس نے حسب روایت احمدیوں کو مجبور کیا کہ میت کہیں اور لے جا کر دفن کر دیں، جس پر اس خاتون کی تدفین 250 کلومیٹر دور ربوہ میں کی گئی۔ BBC اردو کی رپورٹ میں ایک صحافی کے مطابق گزشتہ چند برسوں میں نئے مذہبی اور سیاسی گروہوں کے قیام کے بعد جماعت احمدیہ کے خلاف پرتشدد واقعات میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ واقعات منظم انداز میں ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل عرصہ علیل رہنے کے بعد 79 برس کی عمر میں 5 فروری سن 2023 کو دبئی میں انتقال کر گئے۔ سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی اور رائل کالج اور ڈیفنس اسٹڈیز برطانیہ سے بھی کورسز کیے۔ بعد میں اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہیں کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ 12 اکتوبر سن 1999 کو پاکستان کی حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا۔ پھر 9/11 کے حملے کے بعد فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش قبول کی اور اپریل سن 2002 میں ریفرینڈم کرا کے پرویز مشرف باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ 29 نومبر سن 2007 کو 5 سال کے نئے دور کے لیے صدر کا حلف اٹھایا، لیکن اس عہدے پر زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکے اور 18 اگست سن 2008 کو مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے۔ 17 دسمبر سن 2019 کو خصوصی عدالت نے آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دے کر سزائے موت سنائی۔ 31 مارچ سن 2016 کو فرد جرم عائد ہونے کے وقت پرویز مشرف عدالت میں موجود تھے۔ بعد میں بیماری کے باعث پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی تھامس نکلسن کا کہنا ہے کہ افغانستان کو تنہا نہیں کرنا چاہتے، لیکن طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی میز پر نہیں ہیں۔ طالبان کی جانب سے خواتین پر کام کرنے پر پابندی کے فیصلے سے افغانستان میں ضرورت مند خواتین اور بچوں کو بدترین نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے افغانستان میں جامع حکومت کی ضرورت اور افغان شہریوں کے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ پر زور دیا۔ ترکی نے سفارتی مشنز بند کرنے اور سیکیورٹی الرٹ جاری کرنے پر 9 ممالک کے سفیروں کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ گزشتہ دنوں فرانس، جرمنی، اٹلی اور امریکہ نے ترکی میں موجود اپنے شہریوں کے لیے ممکنہ حملوں کا الرٹ جاری کیا تھا، جبکہ جرمنی، فرانس اور نیدرلینڈ نے گزشتہ ہفتے ترکی میں عارضی طور پر سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے اپنے سفارتی مشنز بند کر دیے۔ دوسری طرف ترکی نے بھی امریکہ اور یورپ میں موجود اپنے شہریوں کو ممکنہ نسل پرست اور اسلام دشمن حملوں سے خبردار کیا ہے۔ جنوبی سوڈان میں پوپ فرانسس کے دورے کے موقع پر مسلح چرواہوں نے 21 شہریوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پوپ فرانسس 3 روزہ دورے پر سوڈان پہنچے ہیں۔
ان کے ہمراہ آرچ بشپ آف کینٹربری اور چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے ماڈریٹر بھی ہیں۔ یہ مسیحی رہنما خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد مسلح جھڑپوں کے خاتمے کے لیے مفاہمت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے سوڈان کا دورہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز مسلح چرواہوں نے مخالف گروپ کے مویشی کیمپ پر حملہ کر کے 21 افراد کو قتل کیا۔ اقوام متحدہ کے مشن برائے جنوبی سوڈان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پوپ فرانسس کے دورے کے موقع پر ہم قومی اور مقامی رہنماؤں سے اپیل کرتے ہیں کہ امن اور مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد درجنوں قیدی اپنے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ یوکرین کے صدارتی مشیر آندری یرماک نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ روس نے 116 یوکرینی فوجیوں کو رہا کر دیا ہے۔ رہا کیے گئے قیدیوں میں وہ اہلکار بھی شامل ہیں جنہوں نے ماریوپول پر روسی حملوں کا دفاع کیا تھا۔ خیرسون علاقے میں لڑنے والے اور بخموت شہر میں تعینات کیے گئے سنائپرز کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف روس کی وزارت دفاع کے حکام نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے میں یوکرین نے 63 فوجی اہلکاروں کو رہا کیا ہے۔ امریکی لڑاکا طیارے نے چین کے غبارے کو مار گرایا۔ پینٹاگون نے غبارے کو جنوبی کیرولائنا کے ساحل پر نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ جاسوس غبارہ چین کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر نے چینی غبارہ مار گرانے پر امریکی فوج کو مبارکباد دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ کارروائی دانستہ اور قانون کے مطابق کی گئی ہے۔ کارروائی یہ ظاہر کرتی ہے کہ صدر بائیڈن اور ان کی قومی سلامتی کی ٹیم ہمیشہ امریکی عوام کی حفاظت اور سلامتی کو اولویت دے گی۔ چین کی جانب سے ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ چینی غبارہ چند دنوں سے امریکہ کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ ابتدا میں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اسے نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ جمعہ کے روز چین نے غبارے کی ملکیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ موسم کی صورتحال جانچنے والا غبارہ تھا جو اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ چین نے کہا تھا کہ امریکی فضائی حدود میں غبارے کے غیر ارادی داخلے اور صورتحال پر افسوس ہے۔ حقائق واضح ہونے تک قیاس آرائیاں مسئلے کے حل کے لیے سازگار نہیں، معاملے کی تصدیق کے بارے میں کام کر رہے ہیں۔ ابوظہبی پولیس نے گاڑی سے سڑک پر سگریٹ کے ٹکڑے پھینکنے والوں کو خبردار کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی سے سگریٹ کا ٹکڑا پھینکنے پر 1000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ابوظہبی پولیس نے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بھی سڑک سے گزرتے ہوئے یا پھر پارکنگ میں گاڑی چلاتے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے، پانی کی خالی بوتلیں یا پھر پلاسٹک بیگز باہر پھینکیں گے ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مائیکروسافٹ کے سیکیورٹی ریسرچرز نے کہا ہے کہ ہولی سولز نامی ہیکرز کے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کے 2 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز کے نام اور دیگر تفصیلات موجود ہیں۔ ایرانی حکومت کی پشت پناہی سے کام کرنے والی ہیکنگ ٹیم نے فرانسیسی میگزین کا کسٹمر ڈیٹا چرایا اور اسے لیک کر دیا۔ یاد رہے کہ جنوری کے آغاز میں میگزین ہیک ہو گیا تھا۔ اس سے کچھ وقت قبل ہی میگزین میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے کارٹون شائع ہوئے تھے۔ یہ کارٹون ایران میں جاری حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کی حمایت میں شائع کیے گئے تھے۔ 5 فروری کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گلستان روڈ کے قریب دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز، پولیس اور ریسکیو ٹیمیں دھماکے کی جگہ پہنچ گئیں اور علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ امریکہ میں اوہایو اور پینسلوینیا کے سرحدی علاقہ میں کیمیکل سے بھری مال گاڑی کی 50 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ کارگو ٹرین میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شدید سرد موسم کے سبب آگ بجھانے کے عمل میں مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ فائر بریگیڈ میں موجود پانی جم گیا تھا۔ ونڈسر کاسل میں گھسنے والے مسلح شخص جسونت سنگھ نے اولڈ بیلی کی عدالت میں ہتھیار رکھنے اور دھمکیاں دینے کا اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ملزم جسونت سنگھ پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس نے کرسمس کے دن کاسل میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ ملزم نے پولیس افسر سے کہا تھا کہ یہاں ملکہ کو مارنے آیا ہوں۔ غداری کا الزام قبول کرنے والے جسونت سنگھ کو سزا 31 مارچ کو سنائی جائے گی۔ جسونت سنگھ 1981 کے بعد غداری کے جرم میں ملوث ہونے والا پہلا شخص ہے۔ کویتی حکام نے چھاپہ مار کر ملکی تاریخ کی سب سے بڑی منشیات کی کھیپ برآمد کر لی۔
کویت کی وزارت داخلہ نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ فورسز نے 3 کروڑ دینار سے زائد کی غیر قانونی طور پر تیار کردہ 1.5 کروڑ گولیاں اور ادویات تیار کرنے والا آدھا ٹن صفوف سعودی عرب سے ملحقہ سرحد کے قریب الوفرہ کے علاقے سے برآمد کیا ہے۔ 2000 اسکوائر میٹر رقبے پر موجود یہ ایک منشیات تیار کرنے والی فیکٹری تھی جو صفوف سے گولیاں بنا کر بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتی تھی۔ ایران کے شمال مغربی حصے میں ترکی کی سرحد کے قریب شدید نوعیت کا زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کا مرکز ایران کے شہر خوئی کے قریب تھا۔ زلزلے سے متاثرہ کچھ علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کینیڈا اور امریکہ کو شدید ترین برفانی طوفان کا سامنا ہے۔ ہڈیاں جماتی سرد اور تیز ہواؤں نے موسم سرد ترین کر رکھا ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو ہیمپشائر میں پارہ -78 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا۔ اس سے قبل ریاست الاسکا میں کم ترین درجہ حرارت -76 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ریاست مین میں -51 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد چلنے والی ہواؤں نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے۔ مشرقی کینیڈا اور کیوبیک میں لاکھوں افراد سرد ترین موسم سے متاثر ہیں۔ مونٹریال ایئرپورٹ پر درجہ حرارت -41 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ نیو یارک میں درجہ حرارت -16 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسمیاتی ماہرین نے آئندہ صورتحال میں بہتری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پولینڈ کے وزیر کھیل و ثقافت نے کہا ہے کہ روس اور بیلاروس کے کھلاڑیوں کو اگلے اولمپک گیمز میں شرکت کی اجازت دینے سے 40 ممالک اولمپک گیمز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جس سے پورا ایونٹ ہی بے معنی ہو جائے گا۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے روس اور بیلاروس کے کھلاڑیوں کو اولمپکس سن 2024 میں شرکت کی اجازت دینے کا کہا ہے۔ پولینڈ، لتھوانیا، اسٹونیا اور لیٹویا نے بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے منصوبے کو مشترکہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ پولینڈ کے وزیر کھیل و ثقافت نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ 10 فروری کو ہونے والی میٹنگ سے قبل بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے منصوبوں کو روکنے کے لیے برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا سمیت 40 ممالک کا اتحاد بنانا ممکن ہوگا۔ ان کے مطابق اگر ہم گیمز کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہم جس اتحاد کا حصہ ہوں گے وہ گیمز کے انعقاد کو بے معنی بنانے کے لیے کافی وسیع ہو جائے گا۔ دوسری جانب یوکرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس اور بیلاروس کے کھلاڑیوں کو اولمپک مقابلوں میں شرکت کی اجازت دی تو وہ سن 2024 میں ہونے والے پیرس اولمپکس کا بائیکاٹ کر دے گا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 7 فروری 2023، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔ طارق مرزا کی آواز میں۔ مرزا کی آواز میں۔ مرزا کی آواز میں۔ آواز میں۔ میں۔ طارق مرزا کی آواز میں۔
کی آواز میں 24 طارق مرزا کی آواز میں آواز میں دوسری جانب یوکرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس اور بیلاروس کے کھلاڑیوں کو اولمپک مقابلوں میں شرکت کی اجازت دی تو وہ سن 2024 میں ہونے والے پیرس اولمپکس کا بائیکاٹ کر دے گا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل منگل 7 فروری 2023 صفحہ 24 طارق مرزا کی آواز میں۔ میں ہونے والے پیرس اولمپکس کا بائیکاٹ کر دے گا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل منگل 7 فروری 2023 صفحہ 24 طارق مرزا کی آواز میں۔